یہ ویڈیو مذاکرہ ٹی وی کی طرف سے پوڈکاسٹ سیریز پیش کی جا رہی ہے۔ مزید معلوماتی، تاریخی، اسلامی، علمی ویڈیوز کے لیے ابھی چینل سبسکرائب کریں۔ آج ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے بالکل ابتدائی دنوں کی بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ جو مصر میں ایک بڑا چیلنج سامنے آیا تھا۔ جی یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی نازک موڑ تھا خلافت کے آغاز میں۔ تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی خلافت تبدیل ہوئی، جو پرانی طاقتیں تھیں، روم اور فارس، انہیں ایک موقع نظر آیا۔ بالکل، انہوں نے سوچا کہ شاید یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کا صحیح وقت ہے، اور مصر دیکھیں وہ رومیوں کے لیے خاص طور پہ بہت اہم تھا۔ اہم کس لحاظ سے؟ تقریباً 600 سال سے وہ وہاں سے سونا لے رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر گندم۔ اچھا، جب مسلمانوں نے فتح کیا تو یہ ساری دولت مدینہ جانے لگی۔ ظاہر ہے یہ رومی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ تو انہوں نے فوراً ایکشن لیا؟ جی فوراً۔ رومی بادشاہ نے کوئی 300 جنگی جہاز تیار کروائے اور جنرل مینول کو بھیجا کہ جاؤ مصر واپس لو۔ لیکن اس حملے سے ذرا پہلے ہی مصر میں ایک اہم انتظامی تبدیلی ہوئی تھی، ہے نا؟ جی ہاں، اور شاید اسی تبدیلی نے رومیوں کو مزید شو دی ہو۔ ہاں، وہ کیا تھی؟ میرا مطلب ہے مشہور جرنیل حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مصر فتح کیا تھا۔ جی، انہیں گورنری سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اچھا، لیکن کیوں؟ وہ تو بہت کامیاب رہے تھے وہاں۔ دیکھیں، یہ معاملہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی چل رہا تھا۔ کچھ شکایات تھیں مدینہ میں۔ شکایات کس قسم کی؟ یہی کہ عمرو بن عاص مصر جیسے امیر صوبے سے ٹیکس بہت کم بھیج رہے ہیں مرکز میں۔ اچھا، تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کا پس منظر آپ جانتے ہیں تجارتی تھا۔ ہاں، وہ مالی معاملات پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ جی، تو انہوں نے آتے ہی عمرو بن عاص سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، ٹیکس کیوں کم آ رہا ہے؟ اور ان کا جواب تو بڑا مشہور ہوا نا۔ جی بالکل، انہوں نے کہا، یا امیر المؤمنین، اونٹنی اتنا ہی دودھ دے رہی ہے جتنا وہ دے سکتی ہے۔ یعنی کہ عوام پر بوجھ ڈالے بغیر جتنا مل رہا ہے وہی بھیج رہا ہوں۔ بالکل، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس جواب سے وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ تو پھر انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ یہ تو مشکل صورتحال تھی، ایک طرف تجربہ کار جرنیل، دوسری طرف معیشت۔ جی، انہوں نے معاشی پہلو کو زیادہ اہمیت دی۔ انہوں نے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دیا۔ معزول کر دیا؟ اور ان کی جگہ اپنے رضائی بھائی اور کزن عبداللہ بن سعد بن ابی سر رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنا دیا۔ اچھا، عبداللہ بن سعد، تو انہوں نے آ کر کیا کیا؟ انہوں نے آتے ہی ٹیکس وصولی کا نظام بہت سخت کر دیا، اور جو رقم مدینہ بھیجی جا رہی تھی وہ تقریباً دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اوہ، تو خزانہ تو بھرنے لگا، لیکن عوام پر بوجھ پڑ گیا۔ اور اس پر حضرت عمرو بن العاص نے خبردار بھی کیا تھا شاید؟ جی ہاں، روایت ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھئی تمہارے جانے کے بعد تو اونٹنیاں زیادہ دودھ دینے لگی ہیں، تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہا، ہاں مگر ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، یعنی عوام پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ویڈیو مذاکرہ ٹی وی کی طرف سے پوڈکاسٹ سیریز پیش کی جا رہی ہے۔ مزید معلوماتی، تاریخی، اسلامی، علمی ویڈیوز کے لیے ابھی چینل سبسکرائب کریں۔ تو کیا یہ خدشہ، یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی؟ افسوس سے جی ہاں، عوام میں خاص طور سے اسکندریہ کے جو شہری تھے ان میں شدید غصہ اور نفرت پیدا ہو گئی۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خفیہ طور پر رومی بادشاہ کو خط لکھ دیا، کہا کہ آپ حملہ کریں، ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے۔ اچھا، تو یہ اندرونی مدد تھی رومیوں کے لیے؟ جی بالکل، جیسے ہی رومی فوج اسکندریہ پہنچی، مقامی آبادی نے دروازے کھول دیے، ان کا ساتھ دیا، اور شہر پر دوبارہ رومی قبضہ ہو گیا۔ یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال بن گئی مسلمانوں کے لیے، پورا مصر ہاتھ سے جا سکتا تھا۔ جی، بہت تشویش پھیل گئی۔ نئے گورنر عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ، وہ انتظامی امور کے ماہر تھے، جنگی تجربہ نہیں تھا ان کا۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ مدینہ میں کیا رد عمل تھا؟ وہاں سے فوراً خطوط لکھے گئے خلیفہ کو۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اس صورتحال کو صرف ایک ہی شخص سنبھال سکتا ہے، حضرت عمرو بن العاص۔ جی، کہا گیا کہ رومی فوج آج بھی ان کے نام سے ڈرتی ہے، ان کو فوراً واپس بھیجا جائے۔ اور حضرت عثمان نے یہ بات مان لی فوراً؟ جی، یہ ان کی فراخودی تھی کہ انہوں نے فوراً یہ درخواست منظور کی، اور حضرت عمرو بن العاص کو تقریباً 15,000 کی فوج دے کر دوبارہ مصر بھیجا۔ اچھا، تو عمرو بن العاص جب واپس پہنچے انہوں نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ کیا آتے ہی حملہ کر دیا؟ نہیں، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ وہ بہت تجربہ کار تھے، انہوں نے آتے ہی جنگ شروع نہیں کی۔ اچھا، کیوں؟ وہ سمجھ گئے تھے کہ عوام کی اصل ناراضگی ٹیکسوں کی وجہ سے ہے،
رومیوں کی محبت میں نہیں اٹھے وہ. انہوں نے انتظار کیا، سوچا کہ رومی جب اپنا اصل رنگ دکھائیں گے، ظلم کریں گے تو عوام خود ہی ان سے تنگ آ جائیں گے. اور کیا واقعی ایسا ہی ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہوا. رومیوں نے قبضہ مضبوط ہوتے ہی لوٹ مار شروع کر دی، لوگوں پر سختیاں کیں. تو مصری عوام کا جو موڈ تھا وہ تیزی سے بدلا. وہ سمجھ گئے کہ پہلے والی حکومت بہتر تھی. وہ واپس مسلمانوں کی طرف مائل ہونے لگے. تو جب عمرو بن العاص نے دیکھا کہ حالات بدل رہے ہیں، جی، جب انہیں لگا کہ عوامی حمایت واپس مل گئی ہے، تب انہوں نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دیا. اور نتیجہ؟ ایک بہت شدید جنگ ہوئی، لیکن آخر کار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور رومی فوج کو شکست ہوئی. مصر ایک بار پھر اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا اور اگلے تقریباً 1000 سال تک رہا اور آج تک ہے. زبردست. اچھا، جنگ کے بعد کیا ہوا؟ کیا عمرو بن العاص کو دوبارہ گورنر بنایا گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جو مال غنیمت تھا وہ کافی حد تک عوام میں ہی تقسیم کر دیا، ان کے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے. اچھا. پھر حضرت عثمان نے انہیں پیشکش کی کہ آپ فوج کے سپہ سالار رہیں مصر میں، جبکہ گورنر عبداللہ بن سعد ہی رہیں گے، یعنی مالی معاملات وہ دیکھیں گے. تو یہ ایک طرح کی تقسیم کار تھی؟ جی، لیکن حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قبول نہیں کیا. انہوں نے وہ اپنا مشہور جملہ کہا، کون سا؟ کہ میں گائے کا سینگ پکڑوں اور دودھ کوئی اور دوہے، یہ مجھ سے نہ ہوگا. ہاں، یعنی اختیارات کی تقسیم انہیں منظور نہیں تھی. جی، انہوں نے معذرت کر لی اور وہ واپس مدینہ چلے گئے. تو مصر کا یہ بڑا بحران تو حل ہو گیا، لیکن یہ واقعہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے. قیادت کے فیصلے، معاشی پالیسیاں، عوامی رد عمل. جی بالکل، اور یہ تو حضرت عثمان کی خلافت کے بالکل ابتدائی واقعات تھے. اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوا. ذرائع بتاتے ہیں کہ اگلا جو بڑا چیلنج آیا وہ شاید بیرونی نہیں بلکہ اندرونی تھا. جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. وہ چیلنج تھا قرآن پاک کی قرات میں جو اختلافات پیدا ہونے لگے تھے. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا عرب سے عجم تک. نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، مختلف لہجے تھے، مختلف اساتذہ تھے، تو قرآن پڑھنے کے انداز میں کچھ فرق آنے لگا تھا. جس سے انتشار کا خطرہ تھا. جی، شدید خطرہ تھا کہ امت میں تفریقہ نہ پڑ جائے. اسی صورتحال میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عظیم کام کیا جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں. یعنی قرآن پاک کا وہ واحد متفقہ نسخہ تیار کروانا. جی، مصحف عثمانی تیار کروا کر پوری امت کو اس ایک قرات پر جمع کرنا، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. تو اگر ہم ان دونوں واقعات کو دیکھیں، مصر کا بیرونی چیلنج اور پھر قرآن کا اندرونی استحکام کا معاملہ، تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا غور طلب بات ہے؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ قیادت کو ہمیشہ وہ بیک وقت کئی محاذوں پر لڑنا پڑتا ہے. بیرونی خطرات بھی ہوتے ہیں، اندرونی چیلنجز بھی. مصر کا واقعہ دکھاتا ہے کہ کس طرح معاشی فیصلے عوامی حمایت اور ریاست کی سلامتی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. صحیح. اور قرآن والا معاملہ یہ دکھاتا ہے کہ نظریاتی اور مذہبی اتحاد کو برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے، شاید بیرونی خطرات سے نمٹنے سے بھی زیادہ. تو قیادت کے لیے اصل امتحان اسی توازن کو قائم رکھنے میں ہوتا ہے. یہ ویڈیو مذاکرہ ٹی وی کی طرف سے پوڈ کاسٹ سیریز پیش کی جا رہی ہے. مزید معلوماتی، تاریخی، اسلامی، علمی ویڈیوز کے لیے ابھی چینل سبسکرائب کریں. اگلی نشست تک کے لیے اجازت.